السلام علیکم. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو بیہیویئر سائنسز. تو بیہیویئر سائنسز کی بات کرتے ہیں. بیہیویئر سائنسز ڈیلز ود دی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر یوزنگ دی پرنسپل آف سائیکالوجی, سوشیولوجی اینڈ اینتھروپولوجی ان کنڈیشنز آف ہیلتھ اینڈ ڈیزیز. تو ان ساری کی ساری ٹرمز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. تو بیسیکلی بیہیویئر سائنسز جو ہے وہ آپ کے یا ہیومن کے ہیلتھ اور ڈیزیز سے ریلیٹڈ جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کو ڈیل کرتا ہے. تو ہم نے اس کے اندر 3 قسم کے پرنسپل یوز کیے ہیں جو کہ سائیکالوجی ہے, سوشیولوجی ہے اور اینتھروپولوجی ہے. جب ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو یہ اسٹڈی آف ہیومن مائنڈ ہے جس میں پرسنالٹی ہو سکتی ہے اور ہیلتھ یا ڈیزیز مینٹین کرنے میں جو بھی باڈی یا انڈیویژول کا رول پلے ہوگا. تو سوشیولوجی بیسیکلی ہے انڈرسٹینڈنگ آف دی انفلوئنس آف سوسائٹی آن ہیلتھ, ڈیزیز اینڈ انکلوڈس دی رول آف فیملی, جینڈر ایشو, سوشل اکنامک اسٹیٹس اینڈ سوشل پالیسیز. سوشیولوجی میں بیسیکلی ہم لوگ سوسائٹی کا صحت کے اوپر انفلوئنس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جینڈر ایشوز ہو سکتے ہیں, کوئی سوشل اسٹیٹس ہو سکتا ہے, کسی قسم کی اکنامک ٹربل ہو سکتی ہے, تو وہ سارے کے سارے سوشیولوجی میں ڈیل کریں گے. اینتھروپولوجی جو ہے اس میں ہم افیکٹس آف ایوولوشنری ہسٹری پڑھتے ہیں جس میں جیوگرافیکل ڈسٹریبیوشن ہے جیسے کہ یورپین ہے یا ایشین ہے یا کانٹیننٹل جو ہے ڈسٹریبیوشن ہے. کلچرل بیک گراؤنڈ فار ایگزامپل مسلم ہے یا کرسچینٹی ہے یا ہندوازم ہے, اور ریشل کلاسیفیکیشن بلیک پیپل اور وائٹ پیپل, اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اینتھروپولوجی میں ہم ڈیل کرتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ہے سوشل بیہیویئر کی امپورٹنس میں بیسیکلی ہمارے پاس ہم لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اس سے یوزنگ سوشل بیہیویئر امپورٹنس فزیشین اندازہ لگاتا ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کی سائیکی کیا ہے, وہ کس قسم کی سوسائٹی یا اینتھروپولوجی کے اکارڈنگلی ڈیل کر رہا ہے, اس کے اکارڈنگلی اس کو کس قسم کی میڈیکیشن کی یا تھراپیوٹکس کی ضرورت ہے. تو فزیشین کی ہیلپ کے لیے, اس کی ہولسٹک پریکٹسنگ کے لیے یہ سارے کے سارے فیکٹرز بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوشل بیہیویئر. تو سوشل بیہیویئر بیسیکلی ہمارے پاس ہے کسی بھی انڈیویژول کا, اسپیشی کا ایک جگہ پر جو بیہیویئر سوسائٹی میں دکھایا جائے گا یا نظر آئے گا, تو وہ سارا کا سارا ہے سوشل بیہیویئر. اس کے لیے ہمیں کچھ پرنسپلس کو فالو کرنا پڑتا ہے جس میں ہمارے پاس ہے کہ سوشل بیہیویئر از گول اورینٹڈ. فار ایگزامپل ایک جابین پرسن ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک انفینٹ ہے, ایک چائلڈ ہے. تو ایک بچہ اسکول جا رہا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ کالج یا یونیورسٹی جا رہا ہے, اور ایک ایڈلٹ جو ہے وہ جاب کر رہا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی گول اورینٹڈ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو بیہیویئر ایک انڈیویژول ریپرزینٹ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کر رہا ہے. اگر اس کے اوپر کسی قسم کی سچویشن آ رہی ہے تو وہ اس کو کس طرح سے ڈیل کرتا ہے. یہ سارے کے سارے گول جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیولس پہ ہو سکتے ہیں. مثلاً ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں یا کرنٹ یا لانگ ٹرم ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. جیسے اگر ایک جابین کی بات کی جائے تو پاسبل ہے کہ وہ اپنا کام انجوائے کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا وہ مجبوری کو کام کر رہا ہے یا اوور ٹائم کر رہا ہے. اس اوور ٹائم کی وجہ سے اس کی ہیلتھ کے اوپر کیا ایشوز آ رہے ہیں, اس کو افیکٹ ہو رہا ہے یا اس میں ڈسٹربنس ہے, وہ کسی قسم کا اسٹریس یا ڈپریشن تو نہیں لے رہا. یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں یہ پرنسپلز آف سوشل بیہیویئر میں انکلوڈ ہوں گے. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں. ہمارے پاس اگلا ہے ٹاپک ڈیولپمنٹ آف اسٹیجز آف لائف. تو یہاں پر ہمارے پاس بیسیکلی 8 اسٹیجز جو ہیں ہم نے بنا دی ہیں. تو بات کرتے ہیں پہلے والے کی. پیدائش سے لے کے 8 مہینے تک کا جو بچہ ہے وہ اپنی ماں کے پیار پہ بھروسہ کرتا ہے, اور ایسے بچے جب کرالنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو اپنے منہ میں رکھ کے اس کو چیک کرتے کہ یہ کیا ہے,
ایسا کیا ہے، یہ کیا ذائقہ ہے وغیرہ. تو 8 سال سے لے کے 3 سال تک کے بچے ارلی چائلڈہڈ جو ہیں وہ کسی ایک کام میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان بچوں کو شرم بھی آتی ہے. یعنی اگر آپ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ بچے کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ پرائیویٹلی لوگوں سے دور کپڑے چینج کریں، تو وہ شیم بھی ہے جو اس ایج میں پروڈیوس ہو جاتی ہے. اس کے بعد 3 سال سے 5 سال تک کا بچہ پلے ایج میں بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور کوئی ایک آدھا مقصد اٹھا لیتے ہیں. دین وی ہیو اسکول ایج. اسکول ایج میں جا کے بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر انفیریئر یا سپیریئر کمپلیکسٹی بھی آتی ہے. اس میں فرض کریں کہ اگر اسکول میں کوئی بچہ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں کوئی ایوریج مڈل کلاس بچہ پڑھنے جائے گا تو وہ انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار ہو سکتا ہے. سیم گوز ود ادر فیکٹرز. موونگ ٹو دا نیکسٹ وی ہیو ایڈولسنس. ایڈولسنس میں بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ڈیووٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کمپلیٹلی کسی بھی چیز میں لگا سکتے ہیں. ان کا ہر چیز کرنے کا دل چاہتا ہے. اس ایج میں بچہ کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، ایسا کر لوں، ویسا کر لوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں. تو بیسیکلی یہ وہ ایج ہے جب ہارمونل امبیلنسمنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہارمونز جو ہیں وہ پیک پر ہوتے ہیں. تو اس ایج میں بچوں کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ پیرنٹس کی کسی بھی قسم کی لاپرواہی کی وجہ سے بچے جو ہیں اگر غلط صحبت میں پڑ جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا. ینگ اڈلٹہڈ جو ہے اس میں بیسیکلی بچے جو ہیں، بلکہ بچے نہیں اب تو اڈلٹ بن گئے، تو افیلیشنز ہیں ان میں. لو ہے جو کہ بچوں کو اس ایج میں ہوتا ہے، اڈلٹس کو ہوتا ہے. اور شادی وغیرہ، جابز ہیں، مینجمنٹ سکلز ہیں. آئزولیشن بھی اسی ایج میں ہٹ کرتی ہے. ریج ہو سکتا ہے، کسی قسم کا ڈپریشن گریجو ہو سکتا ہے، کسی کے اگینسٹ کام کرنا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو یہ ایج جو ہے یہ بیسیکلی اس ایج میں ینگ اڈلٹہڈ ایج میں انسان کہتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، اور وہ بیسیکلی وہ کر بھی سکتا ہے کافی حد تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایج میں آ کے اتنی اس کو عقل شعور حاصل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ صحیح غلط میں فرق کرنا سیکھ جاتا ہے. لیکن پھر بیسیکلی تربیت کا بھی افیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد جو جہاں پر وہ رہ رہا ہے اس کے گھر کا ماحول، اس کا کلچر، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ میٹر کریں گی. تو ہر چیز جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کر سکتی ہے. مڈل اڈلٹہڈ میں بیسیکلی کوئی بھی پرسن جو ہے وہ کریٹیو اور میننگ فل کام کرتا ہے. اس کے بعد اس کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس نے ایک ایسی ایج کو ہٹ کیا ہے جو کہ اب وہاں پر جا کے کسی قسم کے کرائسس وغیرہ یا اس طرح سے اس کو چیزیں نہیں دیکھنی جیسے کہ آپ ایموشنل ہو ان کے اور آپ نے مینٹل اسٹیبلٹی کام کرنی ہے اینڈ آل دیٹ. تو وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کر لیتے ہیں مڈل اڈلٹہڈ میں اور فیملی کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں. دین کمز ٹو دا لیٹ اڈلٹہڈ. تو اس میں بیسیکلی ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں ان کے پاس کافی وزڈم ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور جیسے ہمارے زیادہ تر بزرگ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے آپ سے زیادہ تجربے دیکھے ہیں. تو کافی حد تک ان کے تجربے جو ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو غلطیاں پہلے ہی لوگ دہرا چکے ہیں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے آپ کو. تو آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان سے مشورہ کرنے میں تاخیر یا کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں، بلکہ ان سے پوچھیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. اچھا، تو ہمارے پاس اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہیریڈیٹری کلچر اینڈ انوائرمنٹل انفلوئنسز آن بیہیویئر. تو بات کرتے ہیں یہاں پر بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انسان اور جانور میں اس کی ڈریسنگ، ایٹنگ وے اور رہنے کا لیونگ جو ہے، یہ سارے کے سارے فیکٹرز جو ہیں یہ کمپلیکسٹی کی وجہ سے انسان جانوروں سے الگ ہے. اگر ہم انسانوں کے بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو اینیملز جو ہیں وہ فریلی سیکشول
ریلیشنز میں انوالو ہوتے ہیں، جبکہ ہیومن بینگس جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے، ان کو ریسٹرکشنز ہیں. اس کے بعد ارننگ وغیرہ کرتے ہیں جو کہ اینیملز نہیں کرتے، ہیومن بینگس کرتے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے. اس کے بعد یہ فیملی ریلیشن وغیرہ جو ہے یہ کافی حد تک انسانوں میں کس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے اور جانوروں میں کس طرح سے یہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے، یہ اس کے اکارڈنگلی ویری کرتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں ہیریڈیٹری کلچر چینجز. تو فرض کریں یہاں پہ ہم ایک ایگزامپل جو ہے وہ کوٹ کر لیتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کے 2 بچے ہیں. تو ایک بچہ انہوں نے کسی کو اڈاپٹ کرنے کے لیے دے دیا. اب ان دونوں بچوں کے گھروں میں اگر ایک پیرنٹ جو ہیں جس نے اڈاپٹ کیا ہے وہ لوگ اچھے طریقے سے پرورش کر رہے ہیں، جبکہ جن پیرنٹ کا وہ بچہ ہے دوسرا بھائی ان کے پاس ہے اور وہ اسے اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے، تو دونوں کے کلچر میں، دونوں کے ٹریڈیشنز میں، دونوں کے انوائرمنٹ میں، سچویشنز میں، کنڈیشنز میں بہت افیکٹ ہوگا. تو جو بچہ اپنے پیرنٹس کے پاس تھا پاسبل ہے کہ وہ بڑا ہو کے اپنے پیرنٹس جیسا ہی غصے والا یا بیڈ ہیومن امپیکٹس کے ساتھ گرو کرے، جبکہ دوسرا بچہ جو اڈاپٹ کیا گیا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کی فیملی کے ساتھ اچھا بیہیویئر اور سوشلزم اور اچھے انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے وہ ایک اچھا اور ایک نائس سوشل ہیومن بینگ گرو کرے. پھر ہمارے پاس آتے ہیں انوائرمنٹل انفلوئنسز. اس میں ہمارے پاس ہے کہ فزیکل انوائرمنٹ جو ہے اس کو دیکھنا اور ویژولائز کرنا اور اس کے جو انفلوئنس آ رہے ہیں. اگر کسی قسم کی مال نیوٹریشن ہے تو پیشنٹ یا جو انڈیویژل ہے اس میں ڈسٹربنس، روڈ ہو سکتے ہیں، وہ نوائز کی وجہ سے انزائٹی ہو سکتی ہے، ڈرگس کی وجہ سے بیڈ سوشل ریلیشن بنیں گے جو کہ نارکوٹکس جو ہیں بیسیکلی کسی بھی معاشرے میں اچھا ایگزامپل سیٹ نہیں کرتے. تو ٹی وی کی بیس پہ بھی آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے کمرشلز دے کے بچے یا تو اچھا ویو لے رہے ہیں یا پھر بہت برا لے رہے ہیں. اچھا، لاسٹ ٹاپک ہے اس سلائیڈ میں ہمارے پاس سائیکولوجیکل انوائرمنٹ. اس میں ہمارے پاس کچھ فیکٹرز آتے ہیں جس میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرح بننا چاہتا ہے تو وہ ان کو کاپی کرے گا. تو یہ سائیکولوجیکلی یعنی سائیکی ہے بچے کی کہ میں نے اپنے پیرنٹ جیسے گرو کرنا ہے. اس کے بعد جو بہن بھائیوں کا آپس میں سلوک ہے اور پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ سلوک ہے تو وہ بھی ویری کر سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے ڈیولپ کرنے میں، گرو کرنے میں ہیلپ کرے. اور جو بہن بھائی ہیں ان کے ایک دوسرے کے اوپر انفلوئنسز نیچرلی پائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کا جو کوئی بہن ہے یا بھائی ہے جس کے ساتھ آپ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کی کوئی دوست ہے یا آپ کا کوئی دوست ہے تو اگر آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزاریں گے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جو چیز آپ کے اندر، جو عادت آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ اس میں بھی آپ کو نظر آنے لگے گی. تو یہ سائیکولوجیکل انفلوئنسز جو ہیں یہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف جو کہ ہے مینٹل ہیلتھ اینڈ اپلائیڈ سائیکالوجی. تو مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ کسی بھی انڈیویژول کی ویل بینگ اسٹیٹ کو ہم بولتے ہیں کہ اس کی وہ ابیلٹیز کہ وہ سروائیو کر سکے نارمل لائف کے اسٹریسز کے ساتھ. یعنی کہ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی اسٹریس ہے یا انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے اور وہ نارملی اپنے آپ کو، اپنے نارمل لائف سائیکلس کو خراب نہیں ہونے دے رہا اور اس نے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا ہوا ہے تو اس کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے بنسبت اس انسان کے کہ اگر اس پہ انزائٹی یا ڈپریشن آ گیا تو وہ اس کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے اور اس کی پوری لائف جو ہے وہ کرائسس میں آ جاتی ہے. تو اس کو کسی قسم کے فزیشین کی، سائیکالوجسٹ کی، سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے بیسیکلی. جب ہم مینٹل النس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس 6 بیسک فنکشنز آتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. تھنکنگ یعنی سوچنا، فزیکل، ایموشن، بیہیویئر، پرسیپشن، سگنلنگ، یہ سارے کے سارے جو فیکٹرز ہیں یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کنسرنڈ ہیں. اوکے، موونگ ٹو دی نیکسٹ سلائیڈ وی ہیو اپلائیڈ سائیکالوجی. تو اپلائیڈ سائیکالوجی کیا ہے؟ یوز آف سائیکولوجیکل پرنسپلز اینڈ تھیوریز ٹو اوور کم دی پرابلم. آپ کسی بھی قسم کے انفلوئنسز، پرنسپلز کو یوز کر کے کسی کی جو ڈسٹرب یا کرائسس سے بھری
لائف ہے اس کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپلائڈ سائیکالوجی میں. سب سے جو اس میں پہلا افیکٹ ہے جو ہم لوگ ٹرم یوز کر رہے ہیں وہ ہے ٹریٹمنٹ، وہ ہے سائیکو تھراپی. سائیکو تھراپی بیسیکلی ایسی تھراپی ہے جس میں آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ ٹاک کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور سائیکو تھراپی میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں اگر جو پیشنٹ ہے وہ خود ٹھیک ہونا چاہتا ہے، وہ خود ہیل ہونا چاہتا ہے، تو وہاں پر ہمارے پاس چانسز زیادہ ہیں کہ ہم اس پیشنٹ کو جلدی سے جلدی ہیل کر سکیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی پیشنٹ کو زبردستی سائیکو تھراپی میں انٹروڈیوس کروانا پاسبل ہے کہ شاید کچھ وقت کے بعد وہ اپنے آپ کو ہیل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو شروع میں فورسفلی لے کے جانا کسی قسم کا بیڈ امپیکٹ بھی کوز کر سکتا ہے. تو سائیکالوجسٹ جو ہیں یہ کلینکلی پریکٹس کرتے ہیں اور پیشنٹ کے اوپر ڈیل کرتے ہیں. ہمارے پاس اس میں جیسے اگر کسی قسم کی مینٹل ڈس آرڈر ہے، وہ ٹراما ہو سکتا ہے، کوئی ایموشنز ہو سکتے ہیں، لاس آف جاب یا ڈیتھ ان دا فیملی یا ڈائیورس یا کسی قسم کا پریشر ہے. یہ ساری کی ساری پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے ہمیں سائیکو تھراپی کی نارملی ضرورت پڑتی ہے. تو اس تھراپی کے اندر ہمارے پاس فارمیٹس آتے ہیں جو کہ انڈیویژول ہو سکتا ہے، جس میں صرف ایک سائیکالوجسٹ اور ایک پیشنٹ ہوگا، اور پیشنٹ اپنی ساری کی ساری اسٹریس کازنگ ٹربل جو ہیں وہ اپنے سائیکالوجسٹ کو بتائے گا، اور اس کے اکارڈنگلی وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو کوشش کریں گے کہ کیسے سالو کریں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی گروپ میں کیا ہوتا ہے بیسیکلی، اگر ہمارے پاس یعنی ایک فزیشین کے پاس، ایک سائیکالوجسٹ کے پاس 10-12 لوگ یا 5-6 لوگ کم اماؤنٹ میں بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے کہ آپ کی پرابلمس جو ہیں وہ سیم ہیں، تو آپ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کریں اور اپنے پرابلمس کا سلوشن جو ہے وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں، تو وہ گروپ تھراپی بن جائے گی. اچھا، کپل تھراپی جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان بات چیت جو کہ سائیکالوجسٹ، کلینکل پریکٹیشنر جو فزیشین ہے وہ کرواتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے بات کریں، ڈیل کریں، اور ایک دوسرے کو ٹونٹ نہ کریں، ایک دوسرے کے سپورٹ میں آئیں اور ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں. اگر کسی قسم کا کوئی مینٹل ٹراما ہے، کوئی ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، اسٹریس ہے، تو اس کو اس طرح سے ڈیل کریں. اور فیملی میں لیٹس سے کہ اگر کسی ایک انڈیویژول کو، سبلنگ کو یا پیرنٹ کو یا کسی بھی انڈیویژول آرگنیزم کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہے، تو فیملی میں پوری کی پوری فیملی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو سمجھانا یا بات کرنا یا اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے کے سارے فیملی تھراپی میں آئے گی. تو یہ سارے کے سارے فارمیٹس کام کرتے ہیں بیسیکلی. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسیج اگر میں آپ کو ایسے دوں کہ مثلاً آپ ہیں اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہیلپ کرنے کی کوشش کیا کریں. کبھی کبھی ہم نہیں دیکھ پاتے کہ کوئی انسان کتنا ڈپریشن میں ہے، یا اس کے اوپر اسٹریس ہے، یا وہ انزائٹی کا شکار ہے، یا اس کے اوپر کسی قسم کا پریشر ہے، کیونکہ سم ٹائم انسان اپنے سب سے قریبی لوگوں کے سامنے نہیں کھل سکتا، لیکن وہ کسی بہت خیر یعنی اجنبی کے سامنے اپنے آپ کو اظہار کر سکتا ہے. تو بیسیکلی اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھا کریں، یہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. تو ہمیں پھر بھی کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ کہ ہم اچھا کام کریں، دوسروں کو بھی اپنے ارد گرد خوش رکھنے کی کوشش کریں. اور سب سے مزے کی بات ہے یہ کہ جب آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پازیٹیو کرتے ہیں تو آپ بھی آٹومیٹکلی پازیٹیو ہوتے ہیں. تو خوش رہیے، خیر بات رہیے. اللہ حافظ.